اصل جو عقیدہ اہل سنت کا بیان کیا گیا ہے اور 1400 سال سے جو عقیدہ ہمیں اہل سنت کا پڑھایا گیا، کتابوں میں جو بیان کیا گیا، وہ یہی ہے کہ یہ جو مشاجرات صحابہ یعنی ان کے جو بشری تقاضے کی وجہ سے آپس کے معاملات ہوئے، اس میں سکوت یعنی خاموشی اختیار کرنی ہے۔ ایسا کوئی عقیدہ، ایسا کوئی نظریہ آج تک ہے ہی نہیں کہ کسی صحابی کے بارے میں یہ نظریہ ہو کہ ان کے فضائل، ان کے مناقب بیان کرنے سے سکوت اختیار کیا جائے۔ حدیث پاک ہے، اصلاح امت کی نیت سے، عقیدے کی اصلاح کی نیت سے، کیونکہ ایسی باتیں وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں۔ ہم صرف ایک عقیدے کی اصلاح کی نیت سے عرض کر رہے ہیں کہ تاکہ لوگوں کے ایمان کی حفاظت ہو، عقیدے کی حفاظت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ کہ ایک ہی آیت ہو۔ یہ بخاری شریف کی مشہور حدیث مبارکہ ہے۔ اس کی تشریح میں شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہاں آیت سے مراد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی ہیں، حدیث بھی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری طرف سے پہنچا دو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی پہنچا دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری حدیث بھی لوگوں تک پہنچا دو۔ آپ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ اور کئی کتابوں کے اندر یہ کئی صحابہ کرام علیہم رضوان سے حدیث پاک مروی ہے کہ نضر اللہ امرأن، اور ایک روایت میں نضر اللہ عبدن، کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے کہ سمع مقالتی، جس نے میری بات کو سنا، فوعاہا، اور اس کو اس نے یاد رکھا، فحفظہا، اس کو سنبھال کے رکھا، اور جیسا سنا تھا اس کو آگے پہنچا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بات کو آگے پہنچانے کا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حسن حدیثوں کے اندر، ترمذی شریف کی حسن حدیث مبارکہ کی جس کو کئی محدثین نے حسن کہا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو فرما رہے ہیں کہ میری طرف سے آگے بات پہنچا دو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کریں، تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات آگے نہیں پہنچائی جائے گی؟ تو یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت آگے بیان کرنا نہ ہوا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ ارشاد فرمائے کہ میری بات کو آگے پہنچاؤ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ان کو ہادی مہدی بنا، ان کو کتاب کا علم سکھا، ان کو حساب کا علم دے، ان کو عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کر رہے ہیں، اور ضعیف حدیثیں کہ جو فضائل کے اندر با اتفاق محدثین معتبر ہوا کرتی ہیں بہت ساری موجود ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں، کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ احادیث تو آگے بیان کرنے کی ہیں، تو جب ان کو آگے بیان کیا جائے گا تو یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت تو بیان کرنا ہے۔ تو اسی طرح کثیر تابعین، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ کے مطابق تابعین میں جو سب سے افضل ترین ہستی ہے وہ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ خیر التابعین اویس، کہ سب سے افضل تابعین جو ہیں وہ اویس ہیں۔ لیکن محدثین کی ایک کیٹیگری ہے، علماء کی کیٹیگری ہے کہ جنہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ بعض تابعین کے بارے میں بتایا کہ یہ افضل تابعین ہیں، لیکن ان کی وجہ یہ بیان کی کہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنی عبادت، اپنے زہد و تقوی کی وجہ سے سب سے افضل ہیں، اور علم کی بنیاد پر بعض تابعین کو سب سے افضل قرار دیا۔ ان میں سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی وہ ہے کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ افضل ترین تابعین ہیں۔ تابعین جنہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت کی، ان سے علم سیکھا، ان میں افضل ترین ہستی سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یہ امام زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نصیحت کرتے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ آج بنا کیا جا رہا ہے، لیکن دیکھیں کہ ہمارے اسلاف کس طریقے سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ وہ ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ اے زہری سنو، جو شخص جناب ابو بکر و عمر، عثمان و علی کی محبت میں مرے، عشرہ مبشرہ کے جنتی ہونے کی گواہی دے، حضرت معاویہ کے لیے رحمت کی دعا کرے، تو اللہ پر حق ہے کہ اس کے حساب میں سختی نہ فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اتنے بڑے تابعی لوگوں کے درمیان جو ہے وہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں
کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے رحمت کی دعا کرے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے سوال کیا گیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں؟ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، وہ صحابی ہیں، تو انہوں نے فرمایا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جو غبار مٹی، جو غبار اڑتا ہے مٹی سے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک کے اندر گیا ہے، وہ غبار بھی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے افضل ہے۔ یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ یہ دوسری روایت کے اندر گھوڑے کا موجود ہے۔ یہ ارشاد فرمایا۔ علامہ ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا شرف جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا ہے، اس کی وجہ سے عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا۔ یہ ہمارے اسلاف واقعات بیان کر رہے ہیں، فضائل بیان کر رہے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے، تو یہ فضائل بیان کرنا تو ہے، تو اصل فضائل بیان کرنے سے کہیں پر بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیان منع نہیں کیا گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد اور کئی بزرگوں نے پوری کتابیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں لکھی۔ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حلم معاویہ رضی اللہ عنہ پر کتاب لکھی۔ ابو عمر غلام ثعلب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری کتاب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل پر لکھی، اور کئی بزرگوں نے کتاب لکھی۔ خود امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو متأخرین کے پیشوا ہیں، اہل سنت جن کو متفقہ طور پر اپنا امام مانتے ہیں، انہوں نے 1 2 نہیں بلکہ 5 رسالے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل و دفاع کے اوپر لکھے ہیں۔ تو اگر فضائل بیان کرنا ممنوع ہوتا تو پھر یہ فضیلتیں کیوں بیان کرتے؟ تو یہ بالکل غلط موقف بیان کیا گیا ہے۔ صحیح موقف یہی ہے کہ فضائل و مناقب بیان کرنا کسی نے بھی منع نہیں کیا۔ مناقب ہمیشہ بزرگان دین بیان کرتے ہوئے آئے ہیں، اپنی کتابوں کے اندر ذکر کرتے آئے ہیں۔ اگر مناقب بیان کرنا، فضائل بیان کرنا ممنوع ہوتا تو کبھی بیان نہ کیے جاتے۔ اصل جو ممانعت ہے وہ ممانعت مشاجرات صحابہ جو آپس کے معاملات ہوئے اس میں پڑھنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ان کے اندر ہم نہیں پڑھیں گے۔ اور دوسری بات، صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کی ہستی وہ ہستی ہے کہ ان کو فضیلت تو سب کو حاصل ہے، لیکن ان کے درجات بیان کیے گئے کہ سب سے جو ان کے درمیان طبقات بنتے ہیں، سب سے افضل صحابہ وہ قرار پاتے ہیں کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد وغیرہ میں شرکت کی، مال خرچ کیا، یہ ان صحابہ کرام علیہم رضوان سے افضل ہیں کہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے وہ افضل۔ پھر فتح مکہ میں جو وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے جو بیعت رضوان میں شامل تھے، وہ صحابہ کرام علیہم رضوان دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان سے افضل، پھر ان میں احد والے دوسروں سے افضل، پھر ان کے اندر بدر والے سب سے افضل، پھر ان میں عشرہ مبشرہ حسنین کریمین سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم یہ سب سے افضل، پھر ان میں خلفائے راشدین سب سے افضل، پھر ان میں سیدنا ابوبکر صدیق، پھر سیدنا عمر، پھر سیدنا عثمان، پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم سب سے افضل۔ یہ ان کی کیٹیگری بیان کی گئی ہے۔ اب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم یہ تو افضل ترین صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر ہیں، لیکن صحابیت ایک ایسا شرف ہے کہ آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایمان لے کر آتے ہیں۔ ایسے واقعات بھی ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ جن پر ایمان کی حالت میں جس کی نظر پڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شرف صحابیت دیا۔ جیسے ہی نظر پڑی اگر کوئی عمل نہیں کیا، انتقال ہو گیا، انتقال ہوا، انتقال ہوتے ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اب اس کے بعد کوئی بڑے سے بڑا ولی، کوئی بڑے سے بڑا تابعی آئے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ طویل عمر عطا فرمائے اور وہ ساری زندگی عبادت کرتا رہے، ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے صرف ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اس کو کوئی عمل کرنے کا موقع نہیں ملا، وہ اس صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی جس نے ایک لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ کہ فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے،
بعض کے مطابق جو ہے وہ پہلے ایمان لے کر آئے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہمارا واضح ترین موقف ہے، تصور ہی نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت واضح طور پہ بیان فرما چکے کہ فرق مراتب بے شمار، یعنی اتنا بڑا فرق ہے کہ جس کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ العلل المتناہیہ میں حدیث ذکر کرتے ہیں کہ آپ کا تو جنت میں ایسا مقام ہوگا کہ اہل جنت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت میں ایسے دیکھیں گے جیسے اہل دنیا صبح کے ستارے کو دیکھتے ہیں۔ اتنا بلند و بالا مقام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا جائے گا۔ لیکن شرف صحابیت وہ ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ کتنی ہی بڑی عمر ہو جائے کسی غیر صحابی کی، وہ ایک لمحے کے لیے جس کو شرف صحابیت مل گیا تھا اس کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو لہٰذا جب کسی غیر صحابی کا ہم عرس منا سکتے ہیں، ان کے فضائل و مناقب بیان کر سکتے ہیں، تو پھر صحابی رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب کیوں بیان نہیں کر سکتے؟ یقیناً بیان کر سکتے ہیں۔ تیسری بات کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت بحمد اللہ تعالی ہماری گھٹی کے اندر جو ہے وہ اہل بیت کی محبت ہے، اور ہم نے امیر اہل سنت کو دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اہل بیت سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی میں آپ کو اتنے گواہ موجود ہیں، ہمیں کسی کو دلیل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ۔ یعنی کتنی مرتبہ یہاں پر ڈاکٹرز آتے ہیں، یہاں پر تاجر آتے ہیں، کوئی اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ ان ڈاکٹر کو جب امیر علیہ سنت نصیحتیں کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ آج کل غربت بہت ہے، آپ کے علاج بہت زیادہ مہنگے ہیں، آپ کے پاس جب غریب لوگ آئیں تو آپ ان کا علاج سستا کر دیا کریں، آپ ان کا مفت میں علاج کر دیا کریں۔ پھر آپ ساتھ میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس سادات آئیں تو سادات کا بھی علاج ایسے ہی کر دیا کریں، ان کا سستا علاج کر دیا کریں۔ ان کو میڈیکل اسٹور والوں کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کبھی کبھی دوائیں ان کو فری میں دے دیا کریں، سستی دے دیا کریں۔ سادات کے بارے میں آپ کوئی قید نہیں لگاتے کہ وہ غریب آئے یا امیر آئے۔ اسی طرح تجار آتے ہیں، تاجر آتے ہیں تو ان کو آپ سمجھاتے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کوئی کہ یوں کہے کہ سید نے یہ برا کام کیا، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں سید ہو کر ایسا کرتا ہے، فرماتے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی یوں کہے کہ سید نے ایسا کام کیا۔ آپ فرماتے ہیں کوئی یوں کہے، مجھ سے کہے گا کہ آپ کے بیٹے نے ایسا برا کام کیا، تو مجھے تو برا لگے گا نا، میرے بیٹے کی طرف برائی کی نسبت کر رہا ہے، تو آپ سید ہو کر ایسی بات سید کی طرف ایسی بات کیوں کر رہے ہیں کہ یہ سید زیادہ ہو کر ایسا کام کرتا ہے؟ تو یہ الفاظ بھی آپ پسند نہیں فرماتے۔ ہم سادات کی بحمد اللہ تعالیٰ ان کی محبت ہماری گھٹی کے اندر پڑی ہے۔ ہمارے یہاں تو بولا ہی سادات کو باپو جاتا ہے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں باپو شریف بولا جاتا ہے، اور ان کی عزت و محبت بحمد اللہ تعالیٰ جتنی ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر اور اس کا بدل ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ زہرا سے قیامت کے دن حاصل کریں گے، انہی کی بارگاہ سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حاصل ہوگا۔ تو بحمد اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے، اور اہل بیت اطہار کی محبت کا مطلب ہرگز کسی کے سامنے نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب نعوذ باللہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بغض ہو۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مقام ہے، اور اہل بیت اطہار کا یہ اپنا مقام ہے۔ ہم اہل بیت اطہار کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں۔ تو ایسا کوئی عقیدہ، ایسا کوئی نظریہ نہیں ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل نہیں بیان کیے جا سکتے۔ 1400 سال سے ہمیشہ اکابرین امت یہ فضائل و مناقب بیان کرتے ہوئے آئے ہیں، اور آج بھی بیان کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ صحابی کی تعریف عرض کرتا چلوں، کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے کہ غیر مسلموں نے بھی سرکار کی زیارت تو کی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ ایمان لا کر انحراف بھی کیا ہے۔ تو صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بنظر ایمان کی نظر سے نہیں، ایمان لائے اور بنظر ایمان، یعنی ایمان لائے، صحبت ملی، چاہے 1 سیکنڈ کی صحبت ملی، اور ایمان پر دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ صحابی ہونے کے لیے شرط ہے کہ ایمان پر رخصت ہوئے۔ فیضان صحابہ و اہل بیت جاری رہے گا ماشاءاللہ۔